سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ سٹارٹنگ کی جو آڈیو ہے، ویڈیو آپ کو اچھے سے سب کو سننی ہوگی لازمی، اس کے بعد یہ آپ کو ہر چیز کے اثرات محسوس ہوں گے۔ میری ویڈیو زیادہ تر 14-15 تاریخ کو اپلوڈ ہو جاتی ہیں منتھلی ہورسکوپ کی، مگر اس بار اتنی لیٹ اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ اس وقت ستاروں کی کنڈیشن بہت عجیب و غریب تھی۔ کسی بھی ستارے کی کنڈیشن جو ہے، برج جو ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹک نہیں رہے تھے۔ اس لیے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ایک نیا سال سٹارٹ ہو رہا ہے، دوسرا 10 محرم جو ہے وہ جمعے والے دن ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کا دن 10 محرم کا اور اسی طرح گرمیوں کے اندر آنا، ٹھیک ہے، یہ روز محشر کی نشانی بھی ہے۔ اور یہ ہمیشہ آپ اگر ہسٹری چیک کریں تو یہ ہمیشہ جب یہ دن آتا ہے تو بہت سختی کے دن آتے ہیں، اور ایسے دن زیادہ تر ستاروں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کاروبار کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ، اور ملکی حالات پر بھی اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیا کا پر اس کے اثرات بہت برے آتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہر چیز کلیئر نہ ہو جاتی میں یہ آڈیو نہیں بنا سکتا تھا۔ اب جو ہورس کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ پر جیسے بتاؤں گا ویسے آئیں گے، مگر یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے، ان کی ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے۔ برائے مہربانی اس دفعہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میری، کوئی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہتا شیئر کرو لائک کرو، کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کچھ نہ کرو، اپنی ذات کے لیے جو صدقہ پڑھائی بتاؤں گا لازمی دینا، اس کو اگنور نہ کرنا، ٹھیک ہے، ورنہ اثرات بہت برے آئیں گے، نتیجہ بہت برا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے وقت کے اندر میری آڈیو سن رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جو کہ پہلی تاریخ کے بعد ہے، تو آپ نہیں، آپ کو کچھ سمجھ لگ رہی تو کومنٹس کریں، کومنٹ نہیں تو پھر آپ کم سے کم لازمی مجھے اچھے سے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو مجھے واٹس ایپ پر، پوری ویڈیو کے اندر میرا واٹس ایپ موجود ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، سم پر رابطہ کر لیں، کال کر کے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ لگے، مگر یہ صدقہ دینے آپ کے ضروری ہیں۔ محرم کا پورا جو محرم سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسلامی سال، اور اسلامی سال ہی اوریجنل ہمارے اوپر اثرات دیتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کے حساب سے چلتا ہی اسلامی سال ہے، اسلامی سال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا اور ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں جی، تو اب بات کرتے ہیں برج جوزا یعنی سٹار جیمنائی والوں کے لیے جولائی 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی، چاہے آپ دکاندار ہوں، ہول سیل کا کام کرتے ہوں، آن لائن بزنس کرتے ہوں، یا کسی قسم کی تجارت سے وابستہ ہوں، یہ مہینہ مجموعی طور پر آپ کے لیے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ پچھلے مہینوں کے مقابلے میں کاروباری معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، بعض لوگوں کو نئے گاہک مل سکتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کو پرانے رکے معاملات میں پیش رفت لازمی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تاہم پارٹنرشپ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے حساب کتاب کو بالکل مینٹین رکھیں، ورنہ بعد میں غلط فہمیاں ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی، سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہوں، یہ مہینہ مجموعی طور پر مناسب دکھائی دیتا ہے۔ بعض افراد کو اضافی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے ترقی یا اچھی خبر آنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ البتہ کام کے دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے تحمل سے کام لینا بہتر رہے گا۔ جو افراد اس وقت بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے جولائی کا دوسرا اور تیسرا ہفتہ نسبتاً بہتر دکھائی دیتا ہے۔ انٹرویو یا اپلائی کرنے کے معاملات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد جو ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے امید افزا ثابت ہوگا، خاص طور پر دوسرے ہفتے کے بعد اچھی خبر سننے کے امکانات موجود ہیں۔ ویزا یا دستاویزات کے معاملات میں کچھ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مکمل رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں اور شادی کے معاملات کی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے نئے رشتے کی بات چیت شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوگی تاکہ معمولی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو، کیونکہ لڑائی جھگڑے ہونے کے چانسز بھی اس مہینے کے اندر کافی زیادہ ہیں۔ اولاد کے حوالے سے معلومات جو ہیں کافی بہتر رہیں گی۔
حمل ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم میں بہتری آ سکتی ہے، جبکہ بعض افراد کے لیے اولاد کے حوالے سے خوشخبری ملنے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ اگر آپ کا کوئی قرضہ کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے یا آپ نے کسی کو رقم دی ہوئی ہے تو اس مہینے جزوی وصولی کے امکانات موجود ہیں، مگر رقم واپس ملنے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جائیداد، زمین یا پلاٹ سے متعلق معاملات رکھنے والے افراد کے لیے جولائی کا آخری حصہ نسبتاً بہتر دکھائی دیتا ہے۔ خرید و فروخت کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنا زیادہ مناسب رہے گا، ورنہ نقصانات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر کسی مقدمے یا قانونی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں تو فوری فیصلہ نظر نہیں آتا، تاہم حالات پہلے سے کچھ بہتر ہوتے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں۔ صبر اور تحمل سے کام لینا فائدہ مند رہے گا۔ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ امتحانات کی تیاری کرنے والوں کو اپنی توجہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ محنت کے مثبت نتائج ملنے کے امکانات موجود ہیں جی۔ گھریلو معاملات مجموعی طور پر بہتر رہیں گے، البتہ مہینے کے درمیان میں کسی بات پر معمولی بحث ہو سکتی ہے، جسے سمجھداری کے ساتھ حل کرنا بہتر ہوگا۔ صحت کے اعتبار سے یہ مہینہ عمومی طور پر مناسب دکھائی دیتا ہے، لیکن ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال مناسب رہے گا۔ آرام آپ کو زیادہ کرنا چاہیے، اپنی نیند پر توجہ دینی چاہیے۔ مجموعی طور پر برجوزہ والوں کے لیے جولائی 2026 ایک مثبت مہینہ دکھائی دیتا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری، نئے مواقع اور ذاتی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے امکانات موجود ہیں۔ جلد بازی کے فیصلے سے گریز کریں اور ہر معاملے میں منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ الٹا نقصانات ہو سکتے ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ صدقہ بہت اہم ہوگا۔ سب سے پہلی بات، عورت ذات جو ہے اسٹار سے تعلق رکھنے والی، وہ کالے کپڑے کا صدقہ دے گی۔ خاص طور پر دوپٹہ دے تو سب سے بہتر ہے، یا مکمل سوٹ دے۔ کپڑا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، اور آپ نے اگر ہو سکے تو اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے سر سے بھی گھما لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ آپ جو ہے کسی کو دیں، کسی ایسے بندے کو جو اسے استعمال کرے، نہ کہ آگے بیچ دے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بازار سے چیز خریدتے ہیں، وہاں پر مانگنے والی کو دے دیتے ہیں، وہ وہاں سے خرید کے بندے سے لیتی ہے، اگلی دکان پر جا کر سیل کر دیتی ہے۔ نہیں، یہ استعمال کرے، کسی غریب کے گھر میں دے نا، تو وہ لوگ استعمال کریں گے۔ جب ان کے پاس چلا جائے گا، ایک بار بھی سر پہ لے لے گی تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ عورت ذات یہ صدقہ دے گی۔ جو مرد ذات ہیں ان کا صدقہ علیحدہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کم سے کم بھی 3 سوموار جو آئیں گے، ٹھیک ہے، اس مہینے کے اندر، اس کے اندر آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے ہر سوموار والے دن، اور آپ نے وہ نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر یہ کھانا کھلا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نمبر 2، مرد اور عورت 11 دن لگاتار، کوئی پابندی نہیں ہے، اس پورے مہینے کے اندر کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر سٹارٹنگ میں کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یا میری ابھی جو لوگ پہلی تاریخ سے پہلے سن رہے ہیں وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، پہلے سوموار سے سٹارٹ کر لیں۔ اگر اسی سوموار سے شروع کر لیں گے تو ایک تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا، پھر جو ہے 10ویں محرم کا جو تیسرا دن ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بڑے اہم دن ہوں گے سوموار والا دن، اس دن اگر آپ کھانا کھلائیں، عورتیں بھی کھانا کھلا سکتی ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، مگر ان کے لیے پابندی نہیں ہے، مرد کے لیے پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نوافل ادا کرنے، نیت بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل، شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنی گزری ہوئی زندگی کا، کہ رب العزت ہماری جو ابھی تک کی زندگی گزر گئی ہے بہت پیاری گزر گئی ہے، ہم اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گزر جائے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، آنے والی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ادا کرنے ہیں عشاء کی 17 رکعت پڑھنے کے بعد، یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، شکرانے کی۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایک علیحدہ سے بتا رہا ہوں، یہ پڑھنے ضروری نہیں، پر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے شہدائے کربلا کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ آپ ساتھ یہ 2 پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مردوں کا صدقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے
1 पाव यानी 5 चिटाग पिपरे का गोश्त लेना है। बड़ा गोश्त जो होता है पिपरा, लंग्स भी कहते हैं, वो आपने लेना है 5 चिटाग। छोटी छोटी उसकी बोटी करवा लेनी है। अपने सर से उसको 5 बार घुमाना है और बहते हुए पानी में बहाना है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर नहर दरिया वगैरह नहीं है, तो फिर आपने जो है गोश्त लेना है। फिर आपने लंग्स नहीं लेना, फिर आपने गोश्त लेना है और गोश्त छोटे पीस करवा कर अपने सर से फिर 7 बार घुमाना है। ठीक है, और वो 7 बार घुमाकर आपने कब्रिस्तान के अंदर फेंकना है। कब्रिस्तान के अंदर फेंकना है मगर बाहर खड़े होके, कब्रिस्तान के अंदर पैर नहीं रखना। तो कब्रिस्तानों की साइडों पर दीवारें होती हैं, रास्ता होता है, दीवार के बाहर खड़े होकर अपने सर से घुमाएं और घुमाकर शापर को खोलें और खोल कर अंदर फेंक दें। फिर अपने हाथ को आपने धोना है। अगर उसके ऊपर खून वगैरह लगा हो तो पानी की छोटी सी को बोतल साथ रखिएगा, वहीं पर आपने धोना है। और ये देने के बाद आपने वापस आ जाना है कब्रिस्तान के जो है वापस उस तरफ। आपने 11 दिन के लिए नहीं जाना। किसी ऐसे कब्रिस्तान में दीजिएगा जिस कब्रिस्तान की तरफ आपका गुजर ना हो, तो आप 11 दिन उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जा सकते, ये ज़हन में रखिएगा। और सदका देने के बाद पीछे घूम कर भी नहीं देना। ये मर्दों ने करना है, औरतों ने नहीं करना। ठीक है, औरतों का काले कपड़े वाला ये लाजमी करें, 100% करें। इसमें लापरवाही ना कीजिएगा। रिजल्ट आपको आपकी सोच से ज्यादा मिलेगा। ना करने का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लाजमी मिलेगा, मगर उसका नतीजा बुरा होगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों के स्टार्स के ऊपर इतने बुरे असरात आएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बाकी अल्लाह की जात रहम करने वाली है, मेरे रब की जात से रहम मांगे। रब्बुल इज्जत की जात करम करने वाली है, उससे करम मांगे। मेरा मालिक पंजतन पाक का सदका, इस महीने का सदका, तमाम शोहदा करबला के मुसीबतों का सदका, आप लोगों की सख्तियां माफ फरमाए, आप लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, गुनाहों की माफी अता फरमाए। मेरा रब्बुल इज्जत बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाए। रब्बुल इज्जत हर उस बच्ची को औलाद दे जिसकी औलाद नहीं, हर उस मर्द को रिज़्क़ दे जो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना चाहता है। मेरा रब्बुल इज्जत आपकी सख्तियां माफ फरमाए। सदका पंजतन पाक का, 12 इमाम 14 मासूम, 72 तन शोहदाए करबला का सदका, रब्बुल इज्जत की रबूबियत का, उसके महबूब की महबूबियत का, मेरा मालिक आपकी तमाम सख्तियां माफ फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।